بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ یہ جو حالیہ بارشیں ہیں، ان بارشوں کی وجہ سے جو سیلاب ہے وہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تباہی پھیلانے کے بعد اب پنجاب میں داخل ہو چکا ہے۔ اب پنجاب میں جو سیلاب سے تباہی نظر آ رہی ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک تو تباہی ہے جو بارشوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور دوسری تباہی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جو ڈیموں سے بھارت کی طرف سے پانی چھوڑا جا رہا ہے، اور بعض اطلاعات کے مطابق پہلے پانی کو جان بوجھ کے روکا جاتا ہے، پھر اس کو اچانک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ سیلاب جو ہے یہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو پنجاب میں اس سیلاب نے کن کن علاقوں کو زیادہ متاثر کیا ہے، اور پنجاب کے بعد یہ سیلاب جب سندھ میں داخل ہوگا تو وہاں پر اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا، اس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات ہیں، تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے وفاق اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ صاحب سے، کیونکہ وہ براہ راست یہ ساری صورتحال جو ہے اس سے لنکڈ بھی ہیں، اور کل سے وہ پوری قوم کو اس بارے میں باخبر بھی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عطاء اللہ تارڑ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ آپ کے خیال میں یہ سیلاب جو ہے یہ قدرتی آفت ہے، یا یہ بھارت کی طرف سے آبی دہشت گردی ہے، یا دونوں چیزیں ہیں؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ دیکھیے، اس دفعہ جو مانسون کی سپیلز ہیں ایک غیر متوقع رہیں، کلاؤڈ برسٹ دیکھنے میں آئے، اور بارشوں کا سلسلہ اگر آپ کراچی میں دیکھیں تو کراچی میں اتنا می برسا کہ وہ کراچی پورا جو ہے وہ اننڈیٹ ہو گیا، فلڈ ہو گیا، اربن فلڈنگ آئی۔ تو دیکھیں وہاں تو کوئی بارڈر سے پانی نہیں آ رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بارشوں کا بہت کردار ہے، اور بالکل یہ بات درست ہے کہ جموں کی طرف سے انپریسیڈنٹڈ رینز ہوئیں، وہاں پہ جموں سے بھی پانی کے ریلے آئے، اور بہت سارے ڈیم سے بھی پانی نکلا اور وہ یہاں تک پہنچا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوورآل صورتحال ایسی تھی جس کے اندر ایک بارشوں کا سلسلہ بڑھ جانا، کلاؤڈ برسٹ کا ہو جانا، جس سے ایڈیشنل فیکٹرز جو تھے اس کی وجہ سے ریور فلوز بہت بڑے ہیں، اور پنجاب کے 3 دریا جس میں ستلج ہے، جس میں راوی ہے، جس میں چناب ہے، ان 3 کے اندر ایک فلڈنگ کی سچویشن پیدا ہوئی۔ راوی کے اندر جسڑ کے مقام پہ اور اس سے آگے اب شدرہ میں سچویشن کافی حد تک نارمل ہے۔ اسی طرح اگر آپ ستلج کو دیکھیں تو گنڈا سنگھ والا پہ قصور والے علاقے میں پانی جو ہے وہ فصلوں میں بھی گیا، گھروں میں بھی گیا۔ اس سے آگے ابھی تک بہت اونچے درجے کا سیلاب نہیں ہے، مگر جو بہت ایک کرٹیکل سچویشن تھی وہ دیکھنے میں آئی ہیڈ مرالہ سے آگے، چناب کے اوپر، ہیڈ خانکی کے اوپر 10 لاکھ کیوسک کراس کیا، اور پھر انتظامیہ کو اور مقامی حکام کو آگے جا کر اس کو بریچ کرنا پڑا قادر آباد کے لیول پہ۔ تو قادر آباد کی جو آبادیاں تھیں وہ انخلا بھی کرایا گیا، بریچ بھی ہوا۔ اب وہ پانی کا فلو وہاں پہ سٹریس کم ہو رہا ہے، اور اگلے 24 سے 36 گھنٹے کے دوران یہ ہیڈ تریمو پہ پہنچے گا۔ وہاں پہ بھی پیشگی اطلاع دے دی گئی ہے، اور فلو آف واٹر کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک رات سے پوری انتظامیہ بھی لگی ہوئی تھی، ہم بھی لگے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نے بھی آج ایک میٹنگ کی، کل بھی کی، وہ روزانہ کی بنیادوں پہ اپڈیٹ بھی لے رہے تھے۔ این ڈی ایم اے کا، پی ڈی ایم ایس کے ساتھ بھی رابطہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت اور پیشگی اطلاع سے انخلا ممکن ہوا، جس سے 2 لاکھ افراد ریسکیو ہوئے، اور ابھی تک الحمدللہ کیجولٹی کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا تارڑ صاحب، جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہے احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی نارووال میں ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی وہ ان کے کچھ میسیجز جو ہیں وہ مجھے موصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس ساری صورتحال کے بارے میں ایک بڑی اہم بات کی ہے، ذرا وہ آپ بھی سن لیں۔ میں نارووال میں ہوں، اور ہمارے ہاں تاریخ کا بدترین سیلاب کا سامنا ہے۔ تقریباً 2,60,000 کیوسک سے زیادہ راوی میں بھارت کی طرف سے پانی داخل ہوا ہے، جس نے بہت وسیع پیمانے پر تباہی پھیلائی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے دانستہ طور پہ بھارت کی طرف سے پانی جمع کر کے اور ریلوں کی صورت میں چھوڑا جا رہا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر اس سے زیادہ تباہی ہو، اور یہ بھارت کی طرف سے
پانی کو ایک ہتھیار اور جارحیت کے طور پہ استعمال کرنا بہت ہی قابل مذمت ہے۔ جی طارق صاحب، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے پانی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، واٹر بم کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے اسد اقبال صاحب نے ایک بات کی جن کی ہو سکتا ہے ان کے پاس کریڈیبل ایویڈنس موجود ہو اور وہ موقع پہ موجود ہیں، تو ان کے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن بھی ہو اور مستند ذرائع سے ان کے پاس یہ خبر ہو۔ دیکھیے میں نے جو اوورآل ایک رین کا پیٹرن دیکھا اور ہم آج این ڈی ایم میں بھی موجود تھے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹرا آرڈنری بارش ہوئی ہے تو obviously جہاں پہ ہم نے اپنے سپل ویز کھولے ہیں تربیلا کے، منگلا کے، تو وہ ایک نیچرل کانسیکوینس ہوتا ہے کہ ایک ڈیم کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے پانی کو ہولڈ کرنے کی، اس کے بیونڈ پھر سپل ویز کھولے جاتے ہیں۔ تو غیر معمولی بارش کا ہونا، کلاؤڈ برسٹ کا ہونا، اس پورے خطے میں اس چیز نے ایک امپیکٹ کیا ہے جس کے نتیجے میں اربن فلڈنگ بھی ہوئی ہے اور ریورائن فلڈنگ بھی ہوئی ہے۔ تو یہ موسمیاتی تبدیلی کا ایک آگے سے نتیجہ ہے اور ایفیکٹ ہے جس کے نتیجے میں یہ آج ہوا ہے۔ میں تو اس پہ کیونکہ بڑی دیر سے اس کو فالو کر رہا تھا، میرا اس پہ یہ بڑا ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ موسمیاتی تبدیلی، کلاؤڈ برسٹ، غیر معمولی بارشوں کا ہونا اور obviously ڈیمز کا بھر جانا، سپل ویز کا کھلنا، یہ تمام چیزیں اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ پنجاب کے کون کون سے علاقے جو ہیں وہ اس سیلاب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور ابھی تک وہاں پر جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں؟ جی امیر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ اس میں دیکھیے جو راوی کا اگر آپ دیکھیں اوورآل، جسر سے آگے شدرہ پہ ایک میڈیم ٹو ہائی لیول کا فلڈ تھا، وہاں پہ کچھ آبادیاں زیر آب آئیں، اور دیکھیے اس میں ایک آگاہی کی بڑی ضرورت ہے کہ جن سالوں میں سیلاب نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں تو ہم دریاؤں کے کناروں پر، دریا کے جو ایک دریائی علاقہ ہوتا ہے اس میں تعمیرات بھی کر دیتے ہیں، فصلیں بھی لگا لیتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ علاقہ زیر آب آتا ہے۔ تو اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ بڑی اسٹرکٹ انفورسمنٹ کی جائے کہ دریائی علاقے میں، دریا کے کنارے کوئی تعمیرات نہ ہوں، فصلیں نہ لگانے دی جائیں۔ تو یہ بھی ایک حکمت عملی ہونی چاہیے۔ تو شدرہ پہ بھی ابھی سچویشن انڈر کنٹرول ہے۔ ستلج کا جیسے میں نے کہا، گنڈا سنگھ والا کا ایریا، قصور کا، پتوکی کا، وہ سارا ایریا جو ہے اس میں بھی پانی آیا اور وہاں پہ بھی ایک میڈیم ٹو ہائی لیول کا فلڈ تھا جس کو امدادی کارروائیوں کے ذریعے لوگوں کا انخلا ممکن بنایا گیا۔ اور جو آج تھوڑی ڈینجرس سچویشن پیدا ہوئی وہ چناب پہ ہوئی، ہیڈ خانکی کے مقام پر جو وزیر آباد ہے وہاں پر، اور ادھر بھی انخلا بھی کیا گیا، اور کچھ فاصلہ ہے خانکی کا اور قادر آباد کا، تو خانکی اور قادر آباد کے درمیان انتظامیہ نے بریچ بھی کیا اور پانی کو جو ہے وہ ایک اور رستے سے چینل کیا باہر، جس سے اس پہ سٹریس کم ہوا۔ تو قادر آباد پہ جو ایک خدشہ کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی سٹرکچرل ڈیمیج ہوگا، اس سے کافی بچت ہوئی، اور قادر آباد پہ بھی اس وقت ایز وی سپیک 10 لاکھ کیوسک کا فلو ہے جو کہ ایک ایکسیپشنلی ہائی فلو ہے۔ تو جو قادر آباد کے ارد گرد کے علاقے ہیں، خانکی کے ارد گرد کے علاقے ہیں، وزیر آباد میں گھروں میں پانی گیا ہے، سیالکوٹ وزیر آباد روڈ کے اوپر جو ہے وہ گھروں میں پانی گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بارشوں سے افیکٹ ہوا ہے ایریا، وہ سیالکوٹ کا ایریا، سیالکوٹ شہر شامل ہے، نارووال کا ایریا بہت بری طرح افیکٹ ہوا ہے، اور نارووال میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو مختلف نالے ہیں ان میں بھی طغیانی آئی، سیالکوٹ میں بھی نالا پھلکو جو ہے، اس کے بعد نالا ایک، نالا ڈیک، یہ سارے نالوں کے اندر طغیانی دیکھنے میں آئی۔ ظفروال کے اندر ایک پل ٹوٹا۔ تو یہ تمام ایریاز ہیں جو ونریبل ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بر وقت اطلاع کی وجہ سے اور این ڈی ایم اے کی اچھی کوارڈینیشن تھی پی ڈی ایم اے کے ساتھ، اور ایک کانسٹنٹ وزیر اعظم بھی کئی ہفتوں سے مانیٹر کر رہے تھے، انخلا ممکن ہوا، اور شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، مگر ابھی بھی غیر معمولی صورتحال ہے جس سے مقامی انتظامیہ، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت نمٹ رہی ہے۔ مگر جب کے پی میں بنیر میں یہ معاملہ ہوا تو وزیر اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ میرا تیرا کی بات نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، اور نیشنل رسپانس ہے، ایک قدرتی آفت ہے جس سے ہم سب مل کے ڈیل کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اوور کم کریں گے۔ اطاولہ طارق صاحب، اب یہ سیلاب جو ہے اس کا پانی سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے جو کراچی کے اور حیدرآباد کے، لاڑکانہ کے جو لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جو سیاستدان ہیں،
وہ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں کہ یہ سیلاب اب پنجاب سے ہوتا ہوا سندھ کی طرف آ رہا ہے. تو اس سلسلے میں کوئی کوارڈینیشن ہے آپ کی سندھ حکومت کے ساتھ اور باقی جو حکومتی ادارے ہیں، اور کہ جب یہ پانی سندھ میں داخل ہوگا تو اس کا سیلاب کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ جی بہت اہم سوال ہے. مجھے یہ اطمینان ہے کہتے ہوئے کہ وزیر اعظم کے تمام جائزہ اجلاسوں کے اندر، تمام تر میٹنگز کے اندر چیف سیکرٹری سندھ جو تھے وہ موجود تھے، سندھ گورنمنٹ کے نمائندے متعلقہ موجود تھے، اور ان سے بھی مکمل کوارڈینیشن رہی ہے وفاقی حکومت کی. تو ابھی تک جو دریائے سندھ کا بہاؤ ہے وہ معمول کے مطابق ہے، اور جو پیچھے سے پانی آ رہا ہے وہ چشمہ کے اوپر ہو، وہ کالا باغ کے اوپر ہو، اور وہاں سے آگے سندھ کی طرف ہو، وہ ابھی تک بہاؤ اس کا نارمل ہے. اور یہ جب باقی دریاؤں کا پانی بھی اکٹھا ہو کے آگے انڈس میں جاتا ہے تو توقع یہ کی جا رہی ہے، کیونکہ پیچھے سے اس کا فلو نارمل ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر رکھیں، ابھی تک کوئی ایسا خطرہ لاحق نہیں ہے. یہ جب تریمو پہنچے گا، تریمو سے آگے جائے گا، تو وہ صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. ابھی اس میں 24 سے 36 گھنٹے لگیں گے تریمو تک پہنچنے اور آگے جاتے ہوئے. تو کیونکہ پیچھے سے کالا باغ اور چشمہ کا بہاؤ بالکل معمول کے مطابق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی اس طرح کی خطرناک صورتحال سندھ کے حوالے سے ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی. مگر لمحہ بلمحہ ہم اپڈیٹڈ ہیں سچویشن پہ، مانیٹر کیا جا رہا ہے تمام تر فلوز کو. تو ایسا کوئی معاملہ اگر ہوا تو اس کی پیشگی اطلاع بھی دی جائے گی، اور بروقت جو ہے وہ انخلا کو بھی ممکن بنایا جائے گا جیسے ہی کوئی ایسی اطلاع آتی ہے. فی الحال ابھی تک جو فلوز ہیں اس کے مطابق ابھی خطرے کی بات نہیں ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بھی شیئر کیا ہے ایف ای ڈی ڈسچارج رپورٹ، اس کے مطابق جو دریائے سندھ ہے، کابل ہے، اور دریائے جہلم، یہ بالکل یہاں پہ نارمل لکھا سچویشن ہے، اس کے سامنے نارمل لکھا ہوا ہے گرین میں. اور چناب میں بتایا گیا کہ ہائی الرٹ ہے راوی میں اور ستلج میں. اس کی ذرا تھوڑی سی آپ اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ دریائے سندھ میں، دریائے کابل اور دریائے جہلم میں صورتحال نارمل کیوں ہے؟ ان دریاؤں میں پانی کیوں نہیں ہے؟ اور راوی اور ستلج جن میں عام طور پہ زیادہ پانی نہیں ہوتا، اس میں پانی بہت زیادہ کیوں ہے اور بہت زیادہ تباہی کیوں پھیلا رہا ہے؟ جی کیونکہ دیکھیے جو بارشیں ہوئی ہیں وہ توقع سے بڑھ کے ہوئی ہیں، اور ایک دریاؤں کا کیچمنٹ ایریا ہوتا ہے جہاں سے پانی کے فلوز جو ہیں وہ آتے ہیں. تو اس میں دیکھیے ایک تو جموں سے بہت پانی آیا، اور وہاں پہ بھی ایکسٹرا آرڈنری رینز ہوئیں، جس میں کچھ اکراس دا بارڈر ڈیمز تھے، ان کے سپل کھلنے سے بھی پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا. پھر جو لوکل ایریاز تھے وہاں پہ بھی بارشیں ہوئیں، جیسے نارووال میں ہوئیں، سیالکوٹ میں ہوئیں، وزیر آباد میں ہوئیں. تو آلریڈی جو دریاؤں کی طغیانی تھی اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا مقامی بارشوں نے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انپریسیڈنٹڈ جو بارشیں ہوئی ہیں، جو آج سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئیں، اور جو مانسون کا پیٹرن تھا وہ کہیں بڑھ کے تھا کئی سالوں سے، پچھلے کئی دہائیوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک مین وجہ ہے جس سے دریاؤں کا بہاؤ بھی بڑھا اور پیچھے سے بھی کافی پریشر آیا. تو یہ جو کیچمنٹ ایریاز ہیں اور دریاؤں کا جو اوریجن ہے وہاں پہ بارشوں کا ہونا، پانی کے فلوز کا بڑھ جانا، تو اس نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اس چیز کے اندر. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ مسلسل وزیر اعظم صاحب کے ساتھ نظر بھی آ رہے ہیں، سیلاب زدہ علاقوں کے دورے میں بھی آپ ساتھ تھے، بہت سے اجلاسوں میں بھی آپ موجود تھے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ڈیم ہوتے ملک کے مختلف حصوں میں تو یہ پانی جو ہے، یہ سیلاب کا پانی ضائع نہ ہوتا، بلکہ ہم اس کو کسی ضرورت کے وقت ہم اس کو استعمال کر سکتے. تو نئے ڈیموں کی جو ضرورت ہے اس کے بارے میں بھی کسی اجلاس میں بات ہوئی ہے؟ جی بالکل ہوئی ہے، کئی مرتبہ ہوئی ہے، اور بلکہ وزیر اعظم صاحب نے آج سے چند ہفتے پہلے ایک اجلاس کیا جس میں انہوں نے ایک تو دیامر بھاشا کی کمپلیٹ جو ہے اس کو جلدی مکمل کرنے کے حوالے سے ایک نیشنل رسپانس کی بھی بات کی. پھر پنجاب کے اندر ایک چنیوٹ کے مقام پہ ایک ڈیم زیر غور ہے. تو اسمال ڈیمز کی بہت ساروں کی فیزیبلٹیز کمپلیٹ ہیں، اور اس پہ ایک ہول آف دا نیشن اپروچ کی ضرورت ہے، جس میں وزیر اعظم نے تمام صوبے کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ بات کی کہ یہ ڈیمز بننے چاہیے. اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک ایسا بھی اجلاس تھا جس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی فنڈنگ بھی کے پی پرووائڈ کرے گا، اور کے پی اس میں بڑا سیریس ہے. تو تمام صوبوں کو بھی اس بات کا ادراک ہے، اور وفاق کے ساتھ مل کے
یہ چھوٹے ڈیمز کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے ایک ٹائم فریم طے کرنے کی اور ایک سمت کے تعین کی بات ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ وزیر اعظم صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک نیشنل ہول آف دا نیشن اپروچ اور ایک نیشنل رسپانس کے تحت یہ چھوٹے ڈیمز کا بننا انتہائی ضروری ہے. اس کو ایز اے کیمپین لے کے چلنا ہوگا. اس کے لیے وسائل جو ہیں وہ مہیا کرنے ہوں گے. صوبوں کا اس میں بھرپور تعاون جو ہے اس کی یقین دہانی آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک واٹر ایمرجنسی کے تحت اس چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند مہینوں میں ایک مکمل طور پہ، ایک کیمپین کے طور پہ، ایک امپلیمنٹیشن پلان کے طور پہ، ایک روڈ میپ کے طور پہ رول آؤٹ کیا جائے گا. طاولہ تارڑ صاحب، آپ کچھ عرصے سے علی مین گنڈا پور صاحب کے بارے میں بڑی پازیٹیو بات کرتے ہیں اور بڑی پازیٹیو اپروچ ہے آپ کی ان کے بارے میں. یقیناً آپ کچھ اجلاسوں میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اسی لیے شاید آپ ان کے بارے میں بڑی اچھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ کیونکہ اب سیلاب کی صورتحال پہ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ نے علی مین گنڈا پور صاحب کا ذکر خیر کر دیا، تو ایک سوال میں یہ بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا سیلاب کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو اور تحریک انصاف سمیت دیگر جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان کو کم از کم مل جل کے چلنا چاہیے؟ کیونکہ یہ آج تو بہت سے جو ہے نا تحریک انصاف کے جو ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے، جو مختلف سٹینڈنگ کمیٹیوں میں تھے، تو انہوں نے آج استعفے دے دیے ہیں اور یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ اسمبلیوں سے بھی استعفے دے سکتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو استعفے نہیں دینے چاہیے اسٹینڈنگ کمیٹی سے، اور بڑی یوزفل انپٹ آتی ہے. میں ہمیشہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہوں تو میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیڈ کرتے ہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی، اور میں ان کی عزت تکریم میں ہمیشہ ان کے ہر اجلاس میں شریک ہوتا ہوں، اور جو وہ حکم وہاں پہ کرتے ہیں ہم اس کی مکمل طور پہ کمپلائنس دیتے ہیں ان کو. اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی جتنے لوگ پی ٹی آئی کے شریک ہیں اطلاعات و نشریات کے حوالے سے، وہ بڑی اچھی انپٹ دیتے ہیں ہمیشہ، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی تمام تر جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، ان سے گفت و شنید کی جائے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور جس طرح سیلاب کے معاملے پہ ہم تمام پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں بلا تفریق کہ کس کی کہاں پہ حکومت ہے، تو اسی طرز پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بڑا اہم کردار ہے. تو یہ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفوں کے اوپر. اور دیکھیے ہاؤس کے اندر بھی ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے ہاؤس کو چلاتے ہیں. اسپیکر صاحب نے بھی بہت سپیس دی ہے، چیئرمین سینٹ بھی بہت ایک بیلنس طریقے سے معاملات کو چلاتے ہیں. تو میرا تو بطور سیاسی ورکر یہ خیال ہے کہ یہ استعفے نہیں ہونے چاہیے اسٹینڈنگ کمیٹی اور اسمبلیوں سے، اور ان کو ضرور شریک ہونا چاہیے، پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے. اور ہم بھی اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ ان سے ہم بات چیت کریں اور ہاؤس کا جو بزنس ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز کا جو بزنس ہے، اس کو مل جل کے چلائیں تاکہ یہ معاملات آگے بڑھتے رہیں. جیسا کہ آپ کا بھی جو تعلق ہے کیسے علاقے سے ہے، وہاں پر بھی مجھے پتہ ہے کہ کافی پانی آیا ہوا ہے، اور یہ جو بہت سے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں جنہوں نے مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے آج استعفے دیے ہیں، وہ ہم ان کے استعفے اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں، تو ان کے علاقوں میں بھی کافی پانی آیا، ان کے علاقوں میں بھی کافی نقصان ہوا ہے. تو تارڑ صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو متاثرین سیلاب ہیں جن کا تعلق گلگت بلتستان سے بھی ہے، آزاد کشمیر سے بھی ہے، خیبر پختونخوا سے بھی ہے، پنجاب سے بھی ہے، بلکہ ابھی سندھ میں بھی جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے بھی کافی نقصان، تو یہ جو متاثرین ہیں ان کے نقصانات جو ہیں ان کا ازالہ جو ہے وہ کب تک ہوگا، اور کیا اس نقصانات کے ازالے میں جو اپوزیشن ممبران کے حلقے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا؟ دیکھیے، ایک تو وزیر اعظم نے واضح کر دیا کہ جو نقصانات کا ازالہ ہے، تخمینہ ہے، اس میں نہ پولیٹیکل پارٹی دیکھی جائے گی، نہ کوئی اور چیز دیکھی جائے گی، صرف دیکھا جائے گا کس کا نقصان ہوا ہے اور کتنا ہوا ہے. اور دیکھیے ابھی بھی بہت ساری امداد جو کے پی میں تھی وہ ہم نے اپنے عوامی نمائندوں کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں کی، وہ ہم نے کے پی گورنمنٹ کے مقامی جو لوگ تھے، جو ان کی انتظامیہ تھی، ڈی سی تھے، باقی لوگ تھے، ان کے حوالے کی ہے. تو وزیر اعظم اس میں بڑے کلیئر ہیں کہ نیشنل رسپانس ہے، اور ان کا ہمیشہ سے یہ ویژن رہا ہے. 2010 کا سیلاب تھا پنجاب میں، آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے دن رات ایک کیے، کریا گاؤں گاؤں گئے، اور کوئی سیاسی تفریق نہیں تھی. ابھی بھی ان کی یہی پالیسی ہے. تو یہ تو بالکل اس کی کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، ریسٹ ایشورڈ. اس پہ وزیر اعظم بڑے کلیئر ہیں، اچھا، اور عملی طور پہ اس کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. یہ آج دوسرا جو تخمینہ جی بتائیں. جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے نقصانات کا، جو پانی جیسے ہی کم ہوگا جن علاقوں میں وہ لگایا جائے گا. جی بی میں آلریڈی شروع ہو گیا ہے. مگر میر صاحب ایک بہت اہم بات ہے
کہ جن لوگوں نے غیر قانونی تعمیرات کی ہیں اس دفعہ اس میں تمیز کرنی ہوگی کہ غیر قانونی تعمیرات، کچھ لوگوں نے ہوٹل بنائے ہیں دریاؤں کے اندر، دریاؤں کے کناروں پہ، اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہونی چاہیے، اور جو قانونی تعمیرات ہیں اس پہ فوکس ہونا چاہیے، ورنہ چند سال بعد دوبارہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ریلا آیا تو یہ دوبارہ بہا کے لے جائے گا۔ تو ہمیں لوگوں کو بھی یہ آگاہی دینی ہے کہ آپ جو ممنوع علاقہ ہے دریا کا، وہاں پہ کسی قسم کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے، میں اسی بات پہ ایک سوال اور ضرور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی فار کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے، اس کے اجلاس میں یہ بات بہت کھل کر کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے آبی گزرگاہوں پر قبضہ کر کے وہاں پہ ناجائز تعمیرات کی ہیں، ہوٹل بنائے ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ بلکہ جو شائستہ پرویز صاحبہ ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ اصل تباہی ٹمبر مافیا کی وجہ سے ہے، جس نے کے پی کے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جنگلات کا صفایا کر دیا۔ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے کہا آبی گزرگاہوں پر قبضہ کرنے والے اور ایسے این او سی جاری کرنے والوں کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم صرف کمیٹیاں کھیل رہے ہیں، حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی میں تو کمیٹی چھوڑنے کا سوچ رہی ہوں، کیونکہ یہ کمیٹیاں جو ہیں، یہاں پہ جو بات ہوتی ہے، جو ڈسکشن ہوتی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ جو وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں قابل معافی نہیں ہیں، جنہوں نے آبی گزرگاہوں پر ناجائز تعمیرات کی ہیں، تو ان کے خلاف انتہائی سخت کارروائی ہوگی؟ جی بالکل ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو بھی ہم نے یہ تنبیہ بھی کی ہے، گزارش بھی کی ہے، کہا بھی ہے، چیف سیکرٹری صاحبان کو بھی یہ کہا ہے کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہو، بالکل نہ دیکھا جائے کون کس پارٹی سے ہے، اور سخت انفورسمنٹ کی جائے۔ اس دفعہ میر صاحب آپ نے دیکھا کہ کے پی کے دریاؤں میں ٹمبر کے مطلب پورے درخت جو ہیں وہ آئے، اور لکڑی آئی، ماربل آیا۔ تو دیکھیں جو پہاڑ کٹ رہے ہیں، جن سے ماربل نکالا جا رہا ہے، جو ماربل مافیا ہے، ٹمبر مافیا ہے، ان کو بالکل ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت پوری طرح تیار ہے، صوبوں کو بھی ہم نے کہا ہے، تو اس پہ میرا خیال ہے ایک نیشنل پالیسی بننا ہوگی، ورنہ یہ ہر سال ہوگا۔ اور جنگلات کی کٹائی دیکھیے، میں سیاسی اختلاف کی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر بلین ٹری سونامی کے حوالے سے بھی جو بات کی جاتی تھی وہ ایکسپوز ہو گئی ہے اس سیلاب کے اندر۔ تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بلین ٹری کہاں لگا، کب لگا، کتنا لگا۔ تو اب ضرورت ہے کہ درخت لگائے جائیں، اور جو درخت کاٹے گئے ہیں، ڈی فارسٹریشن ہوئی ہے، اس کا احتساب ہو۔ بہت بہت شکریہ عطاءاللہ تارڑ صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، ہم سے بات کر رہے تھے۔ گفتگو میں یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، ان کو سٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے نہیں دینے چاہیے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو۔ تو کیا یہ پاسبل ہے؟ اس پہ ہم تحریک انصاف کے جو ایک اہم رہنما ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں اپنی پارٹی کے، ان سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ سیلاب کے باعث ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے، خاص طور پہ پنجاب کے بہت سے علاقے جو ہیں وہ زیر آب ہیں، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اس سیلاب کے باوجود جو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ کم نہیں ہو پا رہی، اور بظاہر تو فیڈرل منسٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ عطاءاللہ تارڑ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے ہمیں کہ ہم جناب ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سیلاب کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹیاں وہاں سے مستعفی ہو جائیں گے، تحریک چلائیں گے، تو یہ کشیدگی کم ہوتی ہوئی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، کشیدگی اس لیے کم نہیں ہو پا رہی کہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے حکومت کی جانب سے۔ اس سب کے باوجود ملک پر ایک ابتلا کا دور ہے، سیلاب ہے، لوگ بے گھر ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ جو حملہ ہے پاکستان تحریک انصاف پہ وہ بدستور جاری ہے۔ میری کل ہمارے صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی۔ ان کی سیٹ جو ہے ناحق ان سے چھینی گئی ہے، ان کو ناحق نااہل کیا گیا ہے، 10 سال سزا دی گئی ہے، لیکن ان کے حلقے میں
جو جبر کی صورتحال ہے، جس طرح یونین کونسل لیول پہ جبر ہو رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کے خاندان کے لوگوں کے خلاف مقدمے بنائے جا رہے ہیں، نوٹس دیے جا رہے ہیں، پراپرٹیوں کو کرک کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ سامنے رکھتے ہوئے ہی ہم نے فیصلہ کیا، عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس ڈھکوسلے میں ہم حصہ دار نہیں بنیں گے، بائی الیکشن ہم نہیں لڑیں گے۔ ان کی نشست بالکل جیتی ہوئی نشست ہے، ان کی خاندان کے حوالے سے وہاں سیاست ہے جو کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن جو صورتحال اس وقت پیدا کر دی گئی ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک دو ٹوک فیصلہ کریں اور عوام کو بتائیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو قومی اسمبلی کی کمیٹیاں ہیں، اب دیکھیے ہیومن رائٹس کمیٹی کے سربراہ بھی صاحبزادہ حامد رضا ہیں، اور اس عرصے میں پچھلے 1.5 سال میں انہوں نے لاتعداد رولنگز دی ہیں۔ ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے انسانی حقوق کی، آزادی اظہار کی، جان و مال کی، چادر چار دیواری کی، اس حوالے سے انہوں نے پولیس اہلکاروں کو طلب کیا ہے، لیکن ان کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے۔ تو یہ ملک اس وقت مکمل طور پہ جبر کے تحت چل رہا ہے، کسی پارلیمانی کمیٹی، کسی جمہوری رویے کی کوئی اس وقت جگہ نہیں ہے اس ملک میں۔ تو ہم پاکستان کے عوام کے سامنے کھڑے ہیں، پاکستان کی عوام کو، اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دیں ہیں، اور ہم بڑی وضاحت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ڈھکوسلے کا، اس ایک مذاق کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹیاں ہوں یا وہ ایک ایسا بائی الیکشن ہو جس کا نتیجہ پہلے سے مرتب کر دیا گیا ہے۔ تو سلمان اکرم رائے صاحب، آپ کو لگتا نہیں کہ اگر آپ لوگ ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے تو اس کا تو فائدہ حکومت کو ہوگا، اور ان کے آدمی جو ہیں ان کے امیدوار جیت جائیں گے، اور اسمبلی میں ان کی جو عددی اکثریت ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ فارم 47 کا دور ہے، مت بھولیے 8 فروری اور 9 فروری کی رات جو ہوا، جو ایک اندوناک واقعہ ہوا، یہ اس پہ کھڑا ایک نظام ہے، جھوٹ پہ کھڑا نظام ہے، لوٹ پر کھڑا نظام ہے۔ تو اس سے آپ کو توقع ہے کہ وہ بائی الیکشن فارم 47 کے علاوہ ہونے دیں گے؟ یہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ہم شامل ہوں اس عمل میں، تاکہ دنیا کو یہ کہیں، اپنی خود فریبی میں خود مبتلا رہیں کہ ملک میں جمہوریت ہے، جمہوری عمل ہے، الیکشن ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں، سیاسی جماعتیں ان الیکشنز میں حصہ لے رہی ہیں، جبکہ کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا۔ یا صرف ایک سراب ہے، اس کے پیچھے لوٹ ہے، اس کے پیچھے جھوٹ ہے، اس کے پیچھے فریب ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ملک میں ایک ہی اس وقت قانون ہے، اور وہ جبر کا قانون ہے۔ اس کے علاوہ نہ جمہوریت ہے، نہ کوئی اور قانون ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ کافی عرصے سے آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن پھر اچانک آپ کو بھی ملاقات کی اجازت مل گئی، علیمہ خان صاحبہ کو بھی اجازت مل گئی، اور بھی آپ کی پارٹی کے رہنما ان کو بھی اجازت مل گئی۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ حکومت کی طرف سے کوئی گڈ ول جیسچر ہے، یا انہوں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں کی ایک ملاقات کروا دی جائے تاکہ آپ کا تھوڑا سا جو غصہ ہے، کشیدگی تھوڑی کم ہو جائے؟ دیکھیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ منصوبہ سازی کرتے ہیں، یہ آئینی اور قانونی حق ہے ہمارا۔ میں وکیل ہوں، میرے وکالت نامے ہیں خان صاحب کے مقدمات میں۔ یہ انسانی تاریخ میں شاید 1000 سال سے نہیں ہوا کہ کسی وکیل کو آپ عدالت میں داخل ہونے سے روک دیں۔ اسی طرح خاندان کے حوالے سے یہ مسلم اصول ہے کہ ایک کھلی عدالت کا کم از کم مطلب یہ ہے کہ خاندان کے لوگ وہاں موجود ہوں، ورنہ عام پبلک کو وہاں موجود ہونا چاہیے، جس کو یہ عام پبلک کہتے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ لیا خان صاحب کے سائفر کے کیس میں کہ کھلی عدالت ہوگی، خواہ وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہو، میڈیا کو وہاں آنے کی اجازت ہے۔ تو یہ گنے چنے میڈیا کے دوستوں کو اندر لے کر جاتے ہیں، گنے چنے لوگوں کو، وہی لوگ ہیں جن کے چہرے پہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ عام پبلک ہے، ان کو وہاں لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ اور خاندان کو پچھلے 3-4 ماہ سے جانے کی اجازت نہیں تھی، کبھی ایک بہن، کبھی دوسری بہن، کبھی کسی کو بھی نہیں جانے دیا گیا۔ میں 3 ماہ بعد کل جا سکا ہوں، وکیل ہوں۔ اس سے پہلے ایک دن میں ملا 25 مئی کو، اس سے پہلے 25 مارچ کو۔ تو پچھلے 5 ماہ میں صرف 3 ملاقاتیں میری ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے یقیناً ہم پیدا ہو گئے، پارٹی کے اندر یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج پارٹی میں سمجھتا ہوں پہلے سے کہیں زیادہ منظم ہے، پہلے سے کہیں زیادہ متحد ہے، اور کل کی میٹنگ نے بہت سے جو معاملات تھے، جو توجہ طلب تھے، جن کے حوالے سے ہمیں خان صاحب کی رائے چاہیے تھی، حکم چاہیے تھا،
وہ چیزیں کل ہوئیں طے. اب اگر واقعتاً حکومت یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے وجود کو تسلیم کیا جائے بطور سیاسی جماعت، جو ہمارے حقوق ہیں عمران خان صاحب کے، بشرا بی بی کے حقوق ہیں بطور قیدی، وہ مانے جائیں، عدالت کو موقع دیا جائے تھوڑی سی آزادی کا، تو یہ ہمیں نظر آنا چاہیے اگلے چند دنوں اور ہفتوں میں. آج ایک ٹرائل کی ڈیٹ تھی، جو کل مقدمہ تھا وہ آج پہ گیا تھا، اور آج پھر ہم سب کی ایک ملاقات ہونا تھی، لیکن یکایک خبر آئی کہ وہ مقدمہ آج نہیں ہوگا، تاریخ منسوخ کر دی گئی. تو یہ عدالتی تاریخوں کو بھی ایک سیاسی حربے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، بظاہر یہ نظر آتا ہے. سلمان صاحب، کیونکہ اب آپ کی ملاقات ہو گئی ہے عمران خان صاحب سے، اور آپ نے خود ہی بتا بھی دیا بعد میں کہ جی آپ نے ان کو اپنے استعفے کے فیصلے سے آگاہ کیا، لیکن انہوں نے آپ کا استعفیٰ جو ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو تھوڑی سی آپ تفصیل بتائیں گے؟ کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ اب آئندہ آپ کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے؟ دیکھیے، جو خان صاحب نے ہدایت کی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں، جو انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو میں انشاءاللہ کھڑا رہوں گا. میں بالکل ایک نظریے اور ایک اصول کی خاطر کھڑا ہوں. جہاں میں کھڑا ہوں لڑتا رہوں گا. مجھے جب بند کر دیں گے کسی حکومت خانے میں یا جیل میں تو اس وقت دیکھیں گے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، لیکن جب تک مجھے آزادی حاصل ہے میں بولتا بھی رہوں گا، اور میں ہر جگہ جاؤں گا جہاں ابتلا ہے، جہاں لوگ مصیبت میں ہیں، وہ خواہ ہمارے مزدور ہوں فیصل آباد میں جو کئی ہفتوں سے وہاں ہڑتال کیے ہوئے ہیں، وہ سندھ کے ہاری ہوں جہاں غربت ایسی ہے جو شاید 5000 برس میں نہیں بدلی، اور وہاں عمارت بھی ایسی ہے، محل ہیں، محلات ہیں اندرون سندھ میں، اور ان محلات کے سائے میں لوگ اس طرح زندگی جی رہے ہیں جو شاید وہ 5000 سال پہلے بھی نہ جیتے ہوں. تو یہ تمام وہ معاملات ہیں. بلوچستان ہم گئے، پھر جاؤں گا، وہاں جو معاملات ہیں، جو لوگوں کے پیارے گم ہو جاتے ہیں اور پھر گم ہوئے رہتے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پورے پاکستان کی توجہ کی خیبر پختونخوا کو ہے. وہاں جو آفت آئی ہے اس کو ہم نے سب نے مل کر دور کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے. پورے ملک میں اس وقت سیلابی کیفیت ہے، تو یقیناً بطور قوم ہمیں متحد ہونا ہے، ہمیں اکٹھے ہونا ہے، اور پی ٹی آئی اس میں یقیناً اپنا رول ادا کرے گی. پاکستان کی یوتھ ہمارے ساتھ ہے، پاکستان کے وہ لوگ جو درد رکھتے ہیں پاکستان کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اس موقع پہ پاکستان کی عوام کے ساتھ لوگوں کا دکھ درد بانٹیں. اچھا، میں نے کچھ آپ سے مزید سوالات کرنے ہیں، ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینے کی اجازت دیجیے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں. سلمان صاحب، یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ پشاور میں ایک جلسہ کیا جائے جس کی تیاری شروع ہو گئی ہے. پشاور میں جلسہ کرنے کی کیا اہم وجہ ہے اور اس سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی عوام کو ایک دعوت ہوگی، پورے ملک کی عوام کو، کہ وہ اظہار کریں اپنی جمہوریت سے وابستگی کا، شرافت سے اپنی وابستگی کا. اس ملک میں جو اس وقت حالت ہے چادر چار دیواری کی، جو شرافت کا میں سمجھتا ہوں تصور ہے، اس کو تار تار کر دیا گیا ہے. قانون اور آئین کے اوپر حملہ ہے. تو ہم پورے پاکستان کو دعوت دیں گے. یہ ایک عوامی جرگہ ہوگا، یہ ایک شہر جمہوریت ہوگا جو ہم بسائیں گے. اور خیبر پختونخوا میں اس لیے کہ وہاں پہ فسطائیت کم ہے نسبتاً. دیکھیں، جو کچھ وہاں بھی ہمیں کوئی یقین نہیں کہ کیا ہوگا، ادھر بھی اگر لوگوں پہ حملہ کرنا ہوا، لاٹھیاں برسانی ہوئی، گولیاں چلانی ہوئی تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت باقی ملک میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. وہ بربریت کی ایک شکل ہے جو ہم پر مسلط ہے اس وقت. جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خواب کی ہرگز تعبیر نہیں ہے. تو ہم علامہ اقبال کی بات کریں گے، ہم قائد اعظم کی بات کریں گے، ہم اپنی روایات کی بات کریں گے. ہماری روایات جمہوری روایات ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق سے سوال ہو سکتا تھا، وہ خلیفہ وقت تھے، طاقت کا منبع تھے، کہ آپ کا کپڑا جو ہے، یہ سطر جو ہے کہاں سے آئی. یہ ہماری روایت ہے، یہ ہمارے شعور میں ہے، ہمارے تحت شعور میں ہے.
ایک آزاد عدلیہ کی روایت ہے، ہم اس کی بات کریں گے۔ کیوں ابو حنیفہ نے قاضی القضاء بننا قبول نہیں کیا؟ کیوں ان کو ڈر تھا کہ خلیفہ ان پر دباؤ ڈالے گا کہ اس کی مرضی کے فیصلے کیے جائیں، اس لیے انہوں نے ٹھکرا دی وہ آفر جو ان کو ہوئی۔ امام حنبل کیوں جیل گئے؟ کیونکہ ان کو اپنی فکری دیانت عزیز تھی، انہوں نے کوڑے کھائے۔ یہ ہے ہمارا ماضی، یہ ہے ہماری روایت۔ ہم ان سب چیزوں کی بات کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ جمہوریت، آزاد عدلیہ ہماری سرشت میں ہیں، اور ہم ہرگز آزاد عدلیہ اور جمہوریت کی مانگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ آپ نے امام ابو حنیفہ صاحب کا بہت اچھا حوالہ دیا، کیونکہ ان کو بھی چیف جسٹس بنانے کی آفر ہوئی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا تھا، جس پر ان کو کوڑے مارے گئے تھے۔ لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں سلمان اکرم رایا صاحب کہ اس وقت آپ کیونکہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے کہ کتنے مقدمے ہیں عمران خان صاحب پر اور ان کی نوعیت کیا ہے؟ کیونکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کچھ مقدمات میں ان کی جو ضمانت لی گئی، حالانکہ ان کا ٹرائل لوئر کورٹس میں بھی چلنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں آپ کافی پرامید نظر آ رہے تھے، بڑے آپٹمسٹک تھے۔ تو کیا آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ عمران خان صاحب پر کتنے مقدمے ہیں، کتنے مقدمات فارغ ہو چکے ہیں، کتنے مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، کتنے میں ٹرائل چل رہا ہے، اور کتنی امید ہے آپ کو پاکستان کی عدالتوں سے انصاف کی؟ دیکھیں، خان صاحب پر تقریباً 200 مقدمے ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر مقدمے جو ہیں وہ آپ دیکھیے وہی جو 2 پولیس کے ملازمین ہیں، جو چکری میں کہیں چھپ کے کھڑا ہوا تھا کرسی کے پیچھے، جو زمان پارک میں کہیں میز کے نیچے دبکا ہوا تھا، ان کی شہادت پر بنائے گئے ہیں۔ پورے ملک میں جہاں کہیں کچھ ہوا 9 مئی کو انہوں نے عمران خان پہ ایک مقدمہ بنا دیا۔ تو یہ مذاقہ خیز قسم کے مقدمے ہیں۔ تو 70-80 مقدمے تو میں سمجھتا ہوں در حقیقت ایک ہی مقدمہ ہیں۔ اسی طرح 26 نومبر کے حوالے سے ان پہ 40-50 مقدمے ہیں، وہ بھی در حقیقت ایک ہی مقدمہ ہے میری نظر میں، اور یہ بات ہم عدالت کے سامنے رکھیں گے کہ ان میں علیحدہ ٹرائل نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی ٹرائل ہونی چاہیے۔ ان کو ہم کنسالیڈیٹ کرائیں گے یا کم از کم ایک مقدمہ چلائیں گے، باقیوں کو ہم سٹے کروائیں گے۔ یہ ایک ہے چیز جو ہم عدالت کے سامنے ان قریب رکھیں گے۔ ان مقدمات کے علاوہ جو مقدمات ہیں وہ یہی جو سو کالڈ القادر ٹرسٹ ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، جہاں نہ ایک پیسے کا فائدہ ہوا خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو، ایک پیسے کا سرکار کو نقصان نہیں ہوا، پیسہ ایک سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہا، وہاں سے حکومت کے پاس آ گیا۔ تو کس قسم کا یہ مقدمہ ہے؟ اس کے علاوہ سائفر پہ ہم مقدمہ جیت چکے ہیں۔ ایک توشہ خانہ کا مقدمہ اس وقت چل رہا ہے کہ یہ جو گھڑی ہے اس کی قیمت اتنی تھی یا اتنی تھی، وہ ایف پی آر نے مقرر کی تھی قیمت، اس قیمت پہ انہوں نے خرید لی۔ اب یہ کہنا کہ اس کی در حقیقت قیمت یہ ہونا چاہیے تھی، تو ہماری نظر میں یہ سب لغو نوعیت کے مقدمات ہیں۔ اور جب بھی یہ مقدمات سپریم کورٹ میں آئے اور اگر ذرا سے بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا گیا تو یہ مقدمے ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں اس کی جھلک ملی جو 8 مقدمات میں بیل ہوئی عمران خان صاحب کی۔ یہ باقی مقدمات بھی اسی نوعیت کے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں خان صاحب کو ریلیف نہ ملے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو سمجھ لینا چاہیے کہ جبر کی ایک حد ہوتی ہے، جبر کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، اس سے آگے وہ نہیں چل سکتا۔ یا تو آپ پورے ملک کو منہدم کر دیں، عدالتوں کو ختم کر دیں، مارشل لاء کا اعلان کر دیں، چوکوں میں ٹکٹکیاں لگا کر کوڑے مارنا شروع کر دیں، وکیل جج سب کو بند کر دیں۔ اگر آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے اگر اس نظام کے ایک حیولے کو بھی زندہ رکھنا ہے تو کچھ اس کے بھی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی عوام ہوش مند عوام ہے۔ دیکھیے، ہماری روایت ہے سوال کرنے کی، انگریز کے دور سے ہو رہا ہے، سڑکوں پہ چلنے کی، تحریک چلانے کی، سیاسی آزادی مانگنے کی۔ آپ اس روایت کو، اس رشت کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور کسی ملک میں کچھ بھی ہو، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو سی سی کا مصر بنا دیا جائے گا، نہیں کوئی بنا سکے گا۔ سی سی کے مصر کی روایت کچھ اور ہے۔ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں ملک نے بڑی ترقی کی، وہاں بھی تو جبر ہے، کہاں ہے آزادی اظہار، کہاں ہے وہاں جمہوریت؟ ہوگا وہاں پہ کوئی نظام، لیکن ہمارا وہ نظام نہیں ہے، ہماری وہ روایت نہیں ہے، ہماری دینی روایت وہ نہیں ہے، ہماری علاقائی روایت وہ نہیں ہے۔ ہمارا ماضی قریب، ہمارا ماضی بعید جمہوریت پر مبنی ہے، سوال کرنے پر مبنی ہے۔ تو میں بار بار لوگوں کو یہ کہتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ خدا را اس ملک کے عوام پر رحم کرو، اس ملک کے عوام کو بھیڑ بکری مت سمجھو۔ تو اگر تو یہ نظام اسی طرح بضد رہا
पाकिस्तान की आवाम को भेड़ बकरी समझता रहा, ये समझता रहा कि हम भेजेंगे चंद लोगों को, रात 3 बजे किसी के घर में दाखिल होंगे, बच्चों को हरासा करेंगे, बीबियों को डराएं धमकाएंगे, किसी को उठा के ले जाएंगे और रावी लिखेगा कि सब अच्छा है, मुल्क में चैन ही चैन है, सुकून ही सुकून है। ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हम खड़े हैं अपनी जगह अखलाकी कुव्वत के साथ, रूहानी कुव्वत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब ने आखिर में रावी का। तो रावी जो है वो कई साल से चैन ही चैन लिख रहा था, लेकिन अब रावी में तुग़यानी आ चुकी है। रावी जो है वो अपने किनारों से बाहर निकल कर तबाही फैला रहा है। इसलिए रावी के बारे में चैन ही चैन की बात करने वाले जो हैं वो ये याद रखें कि रावी हमेशा चैन नहीं लिखता। रावी जो है वो मौसम बदले तो तबाही भी फैलाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।